بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمولاتی گپ شپ وذ ذیشان عادل کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سبھی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سننے والوں کو میں ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل رکھوں گا، ساری زندگی سناتا آیا ہوں مختلف ریڈیو چینلز پر زیادہ تر، تو دیکھنے والوں سے زیادہ سننے والوں تک بات پہنچانے کا میں عادی ہوں۔ ویسے بھی اگر ہم سیکھنے کے عمل کو دیکھتے ہیں تو وہ سننے سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی جب بات آتی ہے تو سمع والبصر والفؤاد کی بات آتی ہے کہ پہلے سننے کی بات ہوتی ہے، کہ جو آپ دیکھیں کہ کوئی پیدائشی بچہ ہے، وہ اگر سن نہیں سکتا تو وہ بول نہیں سکتا، تو اس کے سیکھنے کا آغاز ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پچھلی کچھ ایپیسوڈز جو میں نے لاسٹ ٹائم کی کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان بنام پاکستانی، اس پر ابھی بھی مختلف چینلز پر، کہیں فیس بک پر، کہیں ان باکس میں، کہیں واٹس ایپ پر مجھے کچھ رسپانس آ رہا ہے جو شرما شربی میں شاید یوٹیوب پر نہیں کر رہے، کیونکہ زیادہ تر ابھی میری ٹریفک وہ ہے جو کہ ڈائیورٹ ہو کر آ رہی ہے، تو ابھی جینوئن ٹریفک انشاءاللہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی ہوپ فلی انشاءاللہ۔ ویسے جس ٹاپک کو میں لے کر آتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے آج کل لوگوں کا رجحان چونکہ زیادہ تر کانسپریسی پر، چٹپٹی باتوں پر، یا بھوت پریت کی باتوں پر، یا کچھ اس طرح کی باتیں جس میں بہت زیادہ کنٹروورسیز ڈسکس ہو رہی ہوں، اس طرح کی باتوں پر بڑا ان کو شوق ہے سننے کا۔ جو ٹاپک میں لے کر آ رہا ہوں وہ تو ہوپ ہے، وہ تو بہتری کی باتیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے مزید جو پاکستان بہتر کر رہا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی بات چیت بھی کریں گے۔ لیکن آج جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، پہلے تو میں کچھ ایک دو میسیجز کا جواب دے دوں۔ کچھ لوگوں کو میری بات شاید سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا جی سودی نظام ہے پاکستان میں، تو یہ ہے جی تو وہ، کیونکہ اسلامی نظام کی بات میں کر رہا تھا۔ تو میرے بھائی، آپ سے باقیوں کا حساب نہیں ہوگا، آپ سے آپ کا حساب ہوگا۔ انڈیویجول سطح سے تبدیلی کا آغاز تو کریں، اپنی ذات کو تو بدلنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کوئی تیار نہیں، ہر کوئی اپنی نظر میں ایک فرشتہ ہے، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کنسیڈر یہی ہوتا ہے کہ جی میں تو بڑا اچھا کر رہا ہوں، میں تو بہت اچھا انسان ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، دوسرے غلیظ ہیں، دوسرے غلط کر رہے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ غلطیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی ایک مثال دی تھی، لوگ پوری بات سنتے نہیں ہیں اور ایک دو پوائنٹس کو لے کر اس کے بعد کامنٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اردو میں ایک مثال ہے کہ اگر آپ دنیا سے برائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو خود کو ٹھیک کر لیں، آپ کم از کم ایک برائی ختم کرنے میں کامیاب، یا ایک برا آدمی ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے انگلش میں کہاوت ہے کہ be the change you want to see in the world، کہ آپ خود وہ تبدیلی لے کر آیا آپ اپنی اندر، اپنی ذات میں، جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ So be the change، آپ آغاز کریں، 1 2 10 20 50 اس طرح سے بڑھتے بڑھتے ایک وقت آئے گا۔ اوور نائٹ تبدیلی نہ پہلے کبھی آ سکتی تھی، نہ اب کبھی آ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یقیناً ہم سب کو مل کر اپنی اپنی ذات کو، اپنی اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اپنی اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ میں صرف فرائض کی بات نہیں کر رہا، یہ یاد رکھیے گا۔ حقوق اللہ ایک اور چیز ہے، حقوق العباد ایک اور چیز ہے۔ حقوق اللہ کو پورا کرنا وہ بہت ضروری ہے، لیکن حقوق العباد شاید بہت سارے حالات میں حقوق اللہ سے بھی اوپر ہیں۔ آپ اگر خطبہ حجۃ الوداع کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت سے زیادہ حقوق العباد کی بات کی ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر جو ہے۔ اور آج کل جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہم اپنے ملازموں سے جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، کنفرمڈ اور انکنفرمڈ نیوز دونوں طرح سے میں بات کر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر فرمایا تھا کہ امت غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ ملازمین جو ہیں آج کل آلموسٹ ہم نے ان کو اسی جگہ پر پہنچا کے رکھا ہوا ہے، ان کے حقوق دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا رویہ ان کے ساتھ ہی درست نہ ہو تو پھر ہم بے شک جس مرضی کرسی پر بیٹھے ہوں، ہم اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اگر ہم باہر پھرتے کچھ غریب غربا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اریٹیٹ کرتے ہیں، خود مجھے بھی کرتے ہیں، جو مانگنے والے آ جاتے ہیں اور وہ جس طرح سے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، تب بھی ان کو اپنے بہتر الفاظ میں ہی ٹالنا ہوتا ہے۔ بیگنگ پر پھر ایک اور بات کریں گے کبھی۔ ویسے بیگنگ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا اس وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے۔
بہرحال یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا. آج جو میں اسپیسیفک بات کرنے کے لیے ٹاپک سلیکٹ کر کے لایا ہوں, بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میری سیاسی وابستگی. یہ اچھا سوال ہے, کلیئر بھی کرنا چاہیے. میں نے لکھ کر تو بہت دفعہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن آج بتا کر کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سیاسی وابستگی کیا ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو پہلے تو یہ کہ میں اس کو جاننا ضروری ہے اس حد تک کہ وہ میرے بہاف پر جا کر قومی اسمبلی میں بیٹھ کر لیجسلیشن کرے گا, قانون سازی کرے گا. اب وہ قانون جو ہے وہ ہماری جو آئین ہے اس کی پہلا جو قانون ہے اس کا جو اولین شق ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی لیجسلیشن اللہ اور اللہ کے رسول کے جو لائے ہوئے قوانین ہیں ان سے باہر نہیں ہو سکتی ہے. تو کیا وہ شخص مجھے ریپرزینٹ کرنے کے قابل ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور میں پرسنلی تو کسی کو بھی نہیں جانتا. یہاں پر انجم عقیل خان صاحب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر اس کے علاوہ علی آوان صاحب کھڑے ہوتے ہیں, اسد عمر صاحب نے الیکشن لڑا تھا, پھر مختوم جاوید ہاشمی صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا. میں پرسنلی ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. اسلام آباد کی آبادی میں گواہی کے طور پر جو نام آتا ہے, میں نے ابھی تک ووٹ انہیں بھی نہیں دیا ہے جن کا نام میں لینے جا رہا ہوں. وہ ہیں جناب میاں اسلم صاحب. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اور اسلام آباد کے رہائشی ان کی بہت تعریف کرتے ہیں. میں نے ووٹ ابھی تک نہیں دیا ہے. 2018 میں جب ووٹنگ ہوئی تھی میں نے اس وقت کسی کو ووٹ نہیں دیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی, دو باتیں. ایک تو یہ کہ مروجہ سیاسی نظام جو ہے, آپ میری باتوں سے بالکل ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ظاہر ہے میں بھی کوئی مکمل ٹھیک آدمی تو ہو نہیں سکتا نا, ہر بات میں تو میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, بلکہ ہو سکتا ہے شاید کسی بھی بات میں ٹھیک نہ ہو, یہ بھی مان لیتا ہوں میں. لیکن میں نے ووٹ نہیں دیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ جی یہ جو مروجہ سیاسی نظام ہے یہ لندن امریکہ جیسی نیشنز کے لیے تو شاید کچھ بہتر ہے, کیونکہ وہ لوگ شخصی غلام نہیں ہو جاتے, ہم لوگ شخصی غلام ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کہ 70% سے زیادہ آبادی پڑھی لکھی کنسیڈر نہیں ہوتی. پڑھی لکھی کی تعریف پاکستان میں یہ ہے کہ جو شخص اپنا نام لکھ اور پڑھ سکتا ہے وہ لٹریٹ انسان کہلائے گا. صرف اتنی تعلیم آپ کو لٹریٹ بنانے کے لیے کافی ہے, وہ بھی 70% سے کم ہی ہے. مطلب 70% ان میں شامل نہیں ہے, 30-35% اس طرح سے کچھ ریشو بنتی ہے. پھر یہ کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں نے تو یہ دیکھا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ سو کالڈ ہے وہ بھی شخصی غلامی میں اور بہت شدید شخصی غلامی میں وہ مبتلا ہو گیا. اچھے کو اچھا کہنا اور برے کو برا کہنا, اس کو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی تبدیلی جو شروع کرنی ہے نا وہ یہیں سے شروع کرنی ہے کہ اگر کسی کو میں فالو کرتا ہوں, سپوز میں عمران خان صاحب کا فالوور ہوں اور میں ان کو ووٹ دینا چاہتا ہوں, لیکن ان کی فلانی بات وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی, ٹھیک ہے, تو پھر نواز شریف کے فالوور یا زرداری صاحب کے فالوورز وہ تو تنقید کریں گے ہی. بات تو یہ ہے, تبدیلی تو یہ ہے کہ میں خود اٹھ کر اس کو کاؤنٹر کروں کہ بھئی یہ خان صاحب مجھے نہیں سمجھ آئی یہ والی جو بات آپ نے کی ہے, یا یہ آپ بار بار جو قلع بازیاں لیتے رہتے ہیں. یا اگر اسی طرح نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں جو وہ قانون کا حصہ بنانے جا رہے تھے جو ہم تک اطلاعات پہنچی, تو پھر میں کیوں اس کا حصہ بنوں. تو اس طرح سے معاملات یہ ہیں کہ 70% آبادی تو جاگیرداروں کے قبضے میں ہے, سرداروں کے قبضے میں ہے, سائیوں کے قبضے میں ہے, تو وہ لوگ تو اپنی مرضی سے ووٹ تک نہیں دے سکتے ہیں. تو ووٹ کے دم پر اگر تبدیلی لانی ہے تو وہ یہ 5 سال والی حکومت کبھی بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ ہر 5 سال کے, اور پاکستان میں جتنی گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر, وہ ڈنڈے کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی, اور ڈنڈا کوئی بھی جمہوری حکومت نہیں چلائے گی, یہ یاد رکھیے گا. اب بات آ جاتی ہے تو نظام ہونا کون سا چاہیے. میرے خیال میں پھر آئیڈیلسٹک ہو کر میں بات کروں تب تو خیر بہت ہی ایک سلسلہ ہو جائے گا کہ جی آپ ایک ٹیم بنائیں جس کے اندر چیفز آف ایوری فورس, پھر اس کے علاوہ جو چیف آف اپنے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ, اور کچھ اس طرح کے ججز, یہ لوگ بیٹھے ہیں, سی وی منگوائیں, اور پھر یہی لوگ ایلوکیٹ کر کے یہی لوگ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں کہ جی
کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. میں نے سنا ہے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن میں نے سنا ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں پاکستان میں ایک ایئرلی بیلنس شیٹ بھی پبلک کر دی جاتی تھی کہ کس محکمے کے پاس اس سال میں کتنے پیسے آئے اور اس میں سے کس طرح سے کہاں پر کتنے پیسے کنزیوم ہوئے. تو یہ بڑا اچھا تھا. عوام کو حق ہے کہ ان کا پیسہ کہاں پر یوز ہو رہا ہے, کہاں استعمال ہو رہا ہے, وہ بات آنی چاہیے, وہ بات ضروری ہے. اب اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر شاید پھر اسی نظام کو چلنے دیں. میرے خیال میں فوج آپشن نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے حالات میں ہم اکیلے ہو جاتے ہیں دنیا سے. تو پھر اب اگر ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے 2013 میں نے کسی کو ووٹ دیا, اس نے مجھے مایوس کیا, تو میں 2018 میں چینج کر دوں. لیکن میرے پاس اتنی بلوغت ذہنی طور پر ہونی چاہیے کہ میں ایکسیپٹ کروں کہ یہ انسان جو میرا لیڈر ہے, پوری تعظیم کے ساتھ انسان ہے, غلطیاں کرے گا. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. میں ایسی بے تحاشا مثالیں دے سکتا ہوں, وہ نواز شریف صاحب کی ہو, وہ زرداری صاحب کی ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہو, وہ جماعت اسلامی کی ہو, وہ پی ٹی آئی کی ہو, کہ مایوس ہی کیا. اور پھر یہ کہ یہ سب وچوں ایک ہی ہیں, سب ایک دوسرے کے گھروں میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, سب کچھ ایک جیسا ہی ہے. ہاں, اس اشرافیہ کو سمجھنا چاہیے کہ عوام اب وہ اس طرح کی عوام نہیں رہ گئی ہے, عوام چینج ہو گئی ہے. ابھی یہ جو للے تللوں پر آپ پیسے دے رہے ہیں, محسن نقوی صاحب نے ابھی کچھ آفیسرز کے لیے اچھی خاصی تعداد میں گاڑیاں اپروو کی پچھلی گورنمنٹ میں ہی, ابھی وہ خود تو کیئر ٹیکر ہیں. اور پھر اس کی لاجک کیا دی کہ جی یہ لوگ جاتے تھے عواموں میں, عوام کے اندر جاتے ہیں, اور آپ کیا چاہتے ہیں یہ پیدل جائیں آپ کے پاس, یہ اب وہ ایسی مطلب ان لاجکس ہیں, وہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے جو وہ باتیں کر رہے تھے. وہ ابھی بھی پیدل نہیں پھر رہے تھے صاحبان, ابھی بھی ان کے پاس ایسی گاڑیاں تھیں اور پیٹرول ان کو ویسے ہی مل رہا تھا کہ جو بہترین طریقے سے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر گھر بیٹھ جانا چاہیے نا انہیں. ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ خدا کے لیے ہماری خدمت کرو. تو یہ بڑی ایک عجیب سی لاجک دی تھی انہوں نے, نہیں سمجھ آئی تھی. پھر یہ کہ اب اگر دیکھیں مہنگائی کی بات ہے, اگرچہ بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں بہت سارے حوالوں سے, لیکن آبویسلی جو مہنگائی روک سکتے ہیں وہ نہیں روک رہے ہیں, ان کی جو بھی مجبوری ہے ذمہ داری انہی کی آتی ہے. پھر اسی طرح سے اگر وہ نظام اسلامی نہیں لے کر آتے ہیں تو بھی میں اپنی ذات پر اسلامی نظام نافذ کرنے کا پابند ہوں. میں یہ بجلی استعمال کرتا ہوں, اس پر سود سے نہیں بچ سکتا. میں آٹا استعمال کرتا ہوں, اس پر سود سے نہیں بچ سکتا. یہ کلیکٹیو ہے. لیکن کیا میں کریڈٹ کارڈ سے بھی نہیں بچ سکتا؟ کیا میں فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ سے بھی نہیں بچ سکتا؟ یہ سارا تو میری اپنی ذمہ داری ہے نا. میں رشوت خوری سے نہیں بچ سکتا. یہ کون سی دلیل ہے کہ حالات مشکل ہیں, تنخواہ کم ہے تو اس لیے میں نے رشوت لے لی؟ رشوت حلال نہیں ہو جاتی مشکل حالات میں, رشوت حرام ہی رہتی ہے. اور رشوت خوروں کے لیے لینے والا دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں, اس کی وعید موجود ہے. تو جناب مختصر, اب پوری ڈیٹیل کے بعد اب کیا مختصر, لیکن میں نے ووٹ نہیں دیا تھا. کوئی اتنی فخریہ بات نہیں ہے یہ, لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی اس قابل نہیں لگا جو میرے ووٹ کا حقدار ہو, تو میں نے ووٹ کسی کو بھی نہیں دیا اور ووٹ ضائع کر دیا. اور اسی طرح سے آپ بھی اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو شخصی اپنے ذہنوں کو آزاد کریں. ہم اگر کسی اسلامی شخصیت کو پسند کر لیتے ہیں تو ہم اس کو اس جگہ پہنچا دیتے ہیں جہاں انسانیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ پھر یا تو فرشتہ بن جاتا ہے یا نعوذ باللہ وہ نبی پیغمبر بن جاتا ہے کہ اس سے غلطی ہی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے. ہر انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معصومیت ختم ہوئی, حضرت ابو بکر سے لے کر اور آخری انسان تک ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے, ہو سکتی ہے اس سے غلطی. بہت سارے لوگوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں, احترام کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے کہ وہ ایک نابالغ بچہ جو لندن میں ہے اور وہ لوگوں کو غلیظ زبان میں گالیاں دیتا پھرتا ہے, اور وہ ہمارا ہیرو بن چکا ہے. شایان علی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ میں کسی بھی جماعت سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. یہ ہماری ذہنی گراوٹ کا حد ہے کہ آپ ایک بچے کو ہیرو بنا رہے ہیں, تو اس طرح سے اور بہت سارے بچے وہ پھر یہی سمجھیں گے کہ قوم کا ہیرو بننے کے لیے یہ طریقہ ٹھیک ہے.
اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. بلوغت کے نام پر جو انجیکشن نفرت کا ہمارے اندر اتار دیا گیا ہے اس کا اثر زائل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اپنی سطح پر کوشش کریں, میری سطح پر یہی ایک کاوش ہے, لائک شیئر اور کومنٹ اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے اگر کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک شیئر بھی کر دیں تاکہ لوگوں تک بھی بات پہنچے. لیکن میں اس کو اس طرح سے نہیں کہتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری جو شاید ویورشپ رہے گی وہ بڑی لمیٹڈ رہے گی. میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو لوگ سننا چاہتے ہیں. آج لوگ اتنے باکسز کے اندر بند ہو گئے ہیں کہ وہ اگر ان کی سیاسی وابستگی فلانے کے ساتھ ہے تو وہ اینکر بھی اسی کو سنیں گے جس پر یہ ٹھپا لگ چکا ہے کہ یہ فلانے کی بات کرے گا. اگر وہ کسی عالم صاحب کے فالوور ہیں تو وہ اسی کو سنیں گے کہ جو اس عالم کے حق میں بات کر رہا ہوگا یا وہ مسلک کی بات کر رہا ہوگا. محدود نہ ہوں, بہت لامحدود رہیں اور ہر چیز کے لیے تیار رہیں. ایکسیپٹنس اپنے اندر لے کر آئیں کہ کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے اور کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم پورے احترام کے ساتھ لوگوں سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس کا حق تو رکھیں. اگر ہمیں تبدیلی لانی ہے وطن کے اندر تو سب سے پہلی اپنی تبدیلی یہ ہونی چاہیے کہ میں جس کا فالوور ہوں اس کا سب سے بڑا ناقد, اس پر تنقید کرنے والا بھی مجھے خود ہونا ہوگا. ادروائز پھر یہ سب آپ یہ جو ہو رہا ہے ڈرامے اپنے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھتے رہیں. ہماری پہلی نسلیں بھی دیکھتی رہیں, ہماری اگلی نسلیں بھی دیکھتے رہیں گے. ہم پہلے 70 سال یا 35 سال کا رونا روتے رہے ہیں, ہماری نسلیں بھی 70 سال یا 140 سال کا رونا روتی رہیں گی. تو اس سے باہر آئیں اور بچوں کو ایک ایسا معاشرہ دے کر جائیں جہاں پر محبت ہو, جہاں پر خلوص ہو, جہاں پر اختلاف بھی ہو تو اس کو برداشت کرنے کی تربیت ہو کہ بچوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے. یا ایون میں اپنی بات کرتا ہوں کہ آج اسلام کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا جملے استعمال کیے جائیں. میں بھی احترام کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں لیکن ہم نے سوال کرنے کو بھی مشکل بنا دیا ہے. ایسا نہ کریں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان تمام باتوں کے حوالے سے بات ہوگی. آج میں نے آپ کو یہ کلیئر کیا کہ میری سیاسی وابستگی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے اور سب کے ساتھ ہے. میں آپ کو ہر پارٹی کی بہترین باتیں بھی گنوا سکتا ہوں اور میں آپ کو ہر پارٹی کی بدترین باتیں بھی گنوا سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری نظر میں ہے. اب اس میں اینالائز کر کے اگر کوئی اس قابل لگتا ہے کہ ہاں میں اس بندے کو ووٹ دوں, یہ اس قابل ہے کہ میرے بہاف پر قانون سازی کر سکے, تو پھر میں اس کو ووٹ دے دوں گا. ادروائز میں کسی کو ووٹ کبھی بھی نہیں دوں گا کیونکہ آخرت میں میرے اوپر ایک سوال اور آئے گا کہ جب تم اس آدمی کو جانتے ہی نہیں تھے تو تم نے اس کو قانون سازی کے لیے پہنچا کیسے دیا اور وہ قانون کیا بناتا رہا, کس قدر اسلام مخالف قوانین پاس ہوتے رہے اور میں بیٹھا رہا. تو بہرحال جی انشاءاللہ بشرط زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی. معمولاتی گپ شپ ود ذیشان عادل. ذیشان عادل کو آپ اجازت دیجئے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ان قریب ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.